صاحب رمضان آ جاتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر اس کی آمد کا انتظار بھی کرتے ہیں اور روزے کے بارے میں جانتے بھی ہیں، سارا اہتمام بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے جو رمضان ہیں جب وہ آتے ہیں تو لوگ زیادہ تر عبادتوں کے بجائے جو ہے یہ رمضان سوشل میڈیا پر گزار رہے ہوتے ہیں. اس رمضان کی جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، وہ لوگوں میں کس طرح اجاگر کی جائے؟ کیونکہ ہم بینگ اے مسلم اس مہینے کا پورا سال انتظار کرتے ہیں اور یہ مہینہ نیکیوں کا ہے، برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، مغفرت کا ہے. وہیں یہ مہینہ دوسروں کا خیال رکھنے کا بھی ہے. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خدا کا شکر، ماہ مبارک رمضان ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں آ گیا اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس سے پوری طرح سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں بہت مختصر لیکن اشاروں میں کچھ باتیں کروں گا، غور کیجیے گا. جی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کیا ہے یہ پہچانا نہیں گیا. نمبر 2، ہم جس عالم میں موجود ہیں، اللہ کی تخلیق میں اس عالم کی حیثیت کتنی ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. کیا اس کے علاوہ اور عوالم ہیں یا نہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں خبر نہیں. نتیجے میں ہم نے اپنے آپ کو، ہمارا جو وجود مادی ہے، جسم، رنگ، شکل، مثلا مکان، گھر اور گاڑی، یہ جو مادی چیزیں ہیں، ان میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ ہمارا وجود یہی ہے، جبکہ اس کے پیچھے ایک روح ہے، اور وہ روح ہے کہ جو کنیکٹ ہو سکتا ہے حضرت احدیت سے. وہ روح ہے جو خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. وہ روح ہے جو مجرد ہے، اور اس روح مجرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجرد عالم کے لیے خلق کیا ہے. یہ روح مجرد یہاں پر جیسی بن جائے گی، اس کی جیسی تربیت ہوگی، اس عالم میں جانے کے بعد اس کی حیثیت وہی ہوگی. اس نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو ماہ مبارک رمضان ایک دسترخوان ہے خدا کی رحمتوں کا. جی. اس رحمتوں کے دسترخوان سے جتنا زیادہ آپ حاصل کرتے جائیں گے، آپ کی روح کے اندر بالغی آتی جائے گی اور آپ اس عالم کے لیے قابل تر بنتے جائیں گے. صحیح. تو اس نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں روزے کے فرض ہونے کی آیت جہاں پر ذکر ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ان روزوں کا ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے، تقوی حاصل ہو. تقوی حاصل ہو جائے. جی. ہاں. تقوی یعنی پاکیزگی، آپ کی سوچ پاک، عمل پاک، ہاں. اخلاق پاک، بات کرنے کا انداز پاک، نگاہ کرنے کا انداز پاک. یعنی ایک یہ انسان ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو انتہائی لالچی، مفاد پرست، خود غرض، یعنی تمام چیزوں کو اپنی دنیا کے لیے چاہنے والا. یعنی یہ حیثیت جو ہے، جو مادی حیثیت ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. اور اس لیے پسند نہیں ہے کہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، میرے مفاد میں نہیں ہے. میں اگر اس طرح سے زندگی گزاروں گا تو جب جو ابدی زندگی جہاں مجھے گزارنی ہے اس کی نوبت آئے گی تو میں وہاں پر بہت کچھ لوس کر جاؤں گا. چونکہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال کے پاکیزگی تک پہنچانا چاہتا ہے. اور وہ ماہ مبارک رمضان کا یہ مہینہ وہاں سے نکلنے کا ذریعہ ہے. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے حضرت امام رضا کے ذریعے سے، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے حضرت امیر المومنین تک سند جاتی ہے، اور وہاں سے حضرت امیر المومنین نے رسول اللہ سے. ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں
معتبر کتابوں میں موجود، وسائل الشیعہ میں موجود ہے، اعمالی شیخ صدوق میں موجود ہے، اور اسی طرح سے دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود جی ہے، طولانی ہے. جی جی اس میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. غالباً وہ ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا. اس جمعے میں ہمیں خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ جی بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. یہاں سے اسٹارٹ کیا ہے پیغمبر اکرم نے، اور پھر اس دسترخوان کا تعارف کرایا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا ہے. اس میں کیا کچھ ہمیں مل سکتا ہے ان کا ذکر کیا ہے. ہاں. چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی. اس کم ٹائم میں وہ سب باتیں جی تو نہیں کر پاؤں گا، بالکل. لیکن ہاں. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. آپ کو استغفار، اپنے ہاں. گناہوں کی بخشش بہت اہم چیز استغفار، ہے. ہاں استغفار اور بہت اپنے اچھی گناہوں بات کی کی آپ نے. بخشش، ہاں جی دعا، مناجات اور صدقہ دوسروں کو دینا، افطار کرانا، علامہ صاحب نے مومنین کے ساتھ نیک رویہ بہت رکھنا. اچھی بات کی ہے کہ آپ کو اس مہینے میں استغفار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، صدقات کرنے چاہیے.